الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ رحمت باران رحمت ہم پر نازل فرمائی کل اور اس سے پہلے بھی، اور اب تو اور اس کی شدت میں لگتا ہے کچھ اضافہ کل جیسی ہوئی ہے، اس سے پہلے اسی دن میں نہیں ہوئی. دیگر شہروں میں زیادہ تواتر کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے ہم بعض چیزیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، بارش کے آداب، اس کے احکام، اس پہ بعض چیزیں اللہ کی توفیق سے ہم ان کی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کریں گے. اس میں 3 حصوں میں اس کو یعنی گفتگو کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک آداب جو کہ بارش نازل ہونے پہ ہمیں سکھائے گئے، اور دوسرا احکام جو کہ عقیدے سے متعلق ہیں، اور تیسرا احکام جو کہ فقہ سے متعلق ہیں. یعنی ایک احکام عقدیہ اور احکام فقہیہ، بارش سے متعلق جو احکام ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم احکام پہ جائیں، بارش نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہوں پر قرآن مجید میں ذکر کیا، جیسے جو آیت میں نے سامنے آپ کو پڑھی، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ہے جو کہ بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو بکھیرتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی الولی ہے، الحمید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جو کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے اگائے باغات جن کو جو کہ دیکھنے میں بھلے لگتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کئی مقامات پہ اپنی اس نعمت کا، جو بارش کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو نازل فرماتے ہیں اور وہی اس کو رحمت بناتے ہیں. اللہ ہی کو علم ہے بارش کے نزول کے وقت کا اور کتنا اس میں فائدہ ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اسی کے حوالے سے، اور یہ ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بعض آداب ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ پہلا جو ادب ہے، جو یعنی آداب کچھ وہ ہیں جو کہ بارش نازل ہونے سے پہلے ہیں، کچھ اسی طرح کچھ ہیں جو درمیان میں ہیں، یا یعنی پہلے، درمیان میں، بعد میں بارش جب نازل ہوتی ہے اس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے کیا نظر آتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بارش کے جو شروعات ہیں، بادل نظر آتے ہیں، بارش کے آثار کے ہونے والی ہیں، اس وقت کیا سنت ہے کہ اپنے کام کو چھوڑ کے ان بادلوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے. کیوں؟ جیسے حدیث میں ہم سنتے ہیں، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں صحیح سند سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا راى ناشئا في افق السماء ترك العمل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل ایک طرف سے دیکھا کرتے تھے، ناشئ جو لفظ ہے یعنی ایسا بادل جو کہ پوری طرح سے وہ اکٹھا نہیں ہوا، جیسے یعنی بڑا بادل نہیں، کہ ایک طرح سے دیکھتے تھے کہ کوئی بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اوپر یعنی وہ نظر آ رہا ہے، بارش کا اثر ایک نظر آ رہا ہے، تو اپنا کام چھوڑ دیتے تھے. وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے نفلی نماز ہی پڑھ لیں تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ثُمَّ يَقُولُ، پھر وہ یہ کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شرها، کہ اللہ میں اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. فَإِن مُطِرَ قَالَ اللہم صَيِّبًا هَنِيئًا، پھر اگر وہ بارش ہو جاتی، پھر اگر وہ بارش برساتا تو پھر نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے، اللہم صیبا ہنیئا.
اس روایت کی، اس حدیث کی جو دوسری روایت ہے اس میں بعض مزید فوائد ہیں. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو، اس جو روایت ہے اس حدیث کی، اس کو روایت کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى سحابا مقبلا من افق من الآفاق، کہ جب وہ کوئی بادل دیکھتے، افق یعنی اوپر کی سمتوں میں سے کسی سمت سے بھی، کسی بھی افق سے بادل دیکھتے، ترک ما هو فيه وان كان في صلاته، جس کام میں مشغول ہوتے اس کو چھوڑ دیتے چاہے وہ اپنی نماز میں ہی کیوں نہ ہو. حتی یستقبلہ، حتیٰ کہ اس کا رخ کر لیتے، استقبال حتیٰ کہ بادل کی طرف یعنی متوجہ ہوتے، اس کا رخ کرتے، یا یہ کہ آپ اس کا یعنی قیام فرماتے. فیقول، آگے پھر وہ یہ کہتے ہیں، آگے ہے نے وہی دعا کا ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بہ. تھوڑے سے الفاظ یہاں مختلف ہیں کہ اللہ میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، جس کے ساتھ اس بادل کو جس شر کے ساتھ بھیجا گیا اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا، پھر اگر بارش ہو جاتی تو وہ آپ علیہ السلام کہتے اللہم سیبا. اس روایت میں ابن ماجہ کی سیب سین سے ہے، سیبا نافعا. سیب بھی اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ جاری ہو، موسلادھار بارش، جس سے کہ آگے یعنی مثلا وادی جو ہے وہ بہنے لگ جائے. تو تیز بارش سیب سین سے ہے، سیبا نافعا. صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں صیبا صاد ہے، جیسے او کا صیب من السماء سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں کی مثال بیان کی، صیب من السماء. تو سیب کا مطلب موسلادھار بارش، سیب کا بھی قریب وہی مطلب ہے. سین سے بھی ثابت ہے حدیث میں اور صاد سے بھی ثابت ہے، اللہم سیبا نافعا یا اللہم صیبا نافعا. تو اس میں یہ آ رہا ہے اللہم سیبا نافعا مرتین او ثلاثہ، وہ یہ 2 یا 3 دفعہ دعا یہ دہراتے تھے. وَإِن كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ. آگے سے عائشہ فرماتی ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے، بادل آیا نظر آیا لیکن وہ پھر چلا گیا اور بارش نہ ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس پر بھی حمد بیان کرتے تھے. کس چیز پر حمد کرتے ہیں؟ کہ یہ جو بادل آیا جس پر کہ ان کو جس کے شر کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ شر کے ساتھ بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس شر کو دور فرما دیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ حمد بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے جو مقدر کیا وہ اچھا تھا، جو بھی اللہ نے ہمارے لیے لکھا وہی اچھا تھا، تو اللہ کی اس پر تعریف ہے. تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر بادل آیا، آپ دیکھیں کئی دفعہ ہماری زبان پہ الفاظ آتے ہیں، بادل آیا اچھا بس آ رہا ہے بارش ہونے والی ہے، پھر پتہ چلا کسی اور سمت میں چلا گیا. بادل کو تو جو حکم ہے اس نے وہیں پہ ہی جانا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بادلوں پہ مامور ہے، وہ ان کو ہانکتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں پر ہی بادل کو لے کر جاتا ہے، وہیں پر جا کے اس میں بارش برسانی ہے. تو اگر بادل آیا اور وہ چلا گیا تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آگے آیا تو بارش کر دیتا. لیکن اس طرح کے الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ اگر وہ نظر آیا، شروع میں کیا کہا جائے تو بادل نظر آیا کہ شاید بارش کے اثرات ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شرھا، یا دوسری روایت میں الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت بہ یا ارسل بہ، کہ اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر اگر وہ بادل چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ فرماتے کہ اللہ کا شکر، اللہ کی ہی تعریف ہے ساری. تو اس حدیث میں ایک اور یعنی جو پچھلی روایت ہے اس کی نسبت ایک اور اس میں فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ دعا کہ اس میں تکرار ہے کہ 2 یا 3 دفعہ یہ جو الفاظ ہیں آپ دہرایا کرتے تھے اللہم سیبا نافعا. اور ایک یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رخ فرماتے اور پھر یہ جو اس کے شر سے پناہ پھر آپ مانگا کرتے ہیں. لہذا یہ پہلی دعا یعنی بارش سے پہلے ایک سنت جس حدیث میں پتہ چلی کہ یہ دعا پڑھنا، اور اگر بادل چلا جائے پھر کیا کرنا. دوسری بات کہ جب بارش نازل ہو اس وقت دعا کرنا، اس کا ذکر پچھلی حدیث میں بھی آ گیا.
اور اسی طرح صحیح بخاری میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا راى المطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے قال اللهم صیبا نافعا، تو یہ کہتے اللهم صیبا نافعا کہ اللہ نفع والی بارش ہو۔ اس میں جو دوسرے الفاظ اس میں ایک اور جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں اللہم صیبا نافعا، دوسرے الفاظ آتے ہیں اللہم صیبا ہنیئا، تو دو الفاظ سے ہمیں یعنی نبی علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے۔ پہلے تو صیب میں میں نے ذکر کیا، صیب بھی ثابت ہے سین سے اور صاد سے بھی، اور دوسرا صیبا نافعا بھی اور ہنیئا بھی، صیبا نافعا یا اللہم صیبا ہنیئا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن جو الفاظ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اس کا معنی یہ ہے تو عربی کے اور دوسرا تیسرا لفظ اس کی جگہ میں لے آئیں کہ معنی تو وہی ہے۔ جو الفاظ حدیث میں سکھائے گئے ان کی جو برکت ہے وہ انہی الفاظ کی ہے، عربی کے بھی دوسرے الفاظ کی وہ برکت نہیں ہو سکتی، تو انہی کا التزام ہمیں کرنا ہے، انہی کو پکڑ کے رکھنا ہے جو الفاظ سکھائے گئے، اللہم صیبا نافعا یا اللہم صیبا ہنیئا۔ تیسری بات، یہ تو بارش جب شروع ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بارش نازل ہو اس وقت کثرت سے دعا کرنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ امام حاکم نے روایت کیا حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی لا تردان او قلما تردان، دو چیزیں ہیں یا دو دعائیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا، یا یہ کہ ان کو کم ہی رد کیا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا الدعاء عند النداء وتحت المطر، کہ دعا ندا کے وقت، پکار کے وقت یعنی اذان کے وقت دعا، اور بارش کے نیچے دعا۔ تو یہ دو جو دعائیں ہیں اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے نیچے دعا۔ بارش کے نیچے سے مراد یعنی جب بارش ہو رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ بارش کے براہ راست نیچے، اور یہ بھی علماء نے اس کی تشریح کی کہ مراد یہ کہ بارش اس وقت نازل ہو رہی ہے چاہے آپ براہ راست نہیں بھی پڑھ رہی، یعنی آپ اگر اوپر چھت بھی ہے لیکن آپ بارش کے نیچے ہی ہیں تو بارش ہو رہی ہے اس وقت دعا کی جاتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی یا کم ہی رد کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں جو دوسری بات، دوسرا موقع بتایا گیا جبکہ دعا رد نہیں کی جاتی، وہ ہے اذان کے وقت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اذان کے وقت کیا اذان کے درمیان یا اذان کے بعد؟ دونوں طرح ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ اذان کے بعد کی تو کئی ایک حدیث ثابت ہیں جن میں صراحت کے ساتھ اور انتہائی صحیح حدیثیں ثابت ہیں کہ جو اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ خاص طور پہ قبول ہوتی ہے۔ مثلا ہمیں کہا گیا کہ جب اذان ہو تو اس وقت وہی کہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد یا اور کوئی الفاظ، اور اس کے بعد جو معروف دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، صحیح بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد آپ جو دعا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ ایک شخص، وہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر ابن عاص سے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، کہ بلا شبہ جو اذان مؤذن لوگ ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی قل کما یقولون، تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی اذان کا صحیح جواب دو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، پھر جب تم ختم کر لو تو پھر سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اس حدیث میں دعا کا کہاں ذکر ہے؟ آخر میں۔ تو آپ نے اس کو ہدایت کی تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، پھر جب تم ختم کر لو یعنی دعا ختم ہوگی، تم نے بھی جواب ختم کر دیا، پھر تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اذان کے بعد جو دعا ہے وہ خاص قبولیت کی گھڑی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں یہ بات کہی کہ آدمی پہلے وہ دعا، اگر اذان کے بعد جو دعا مانگنا ہے پہلے وہ دعا پڑھیں درود پڑھ کے، پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة وہ آخر تک پڑھیں، پھر آپ اپنے لیے جو بھی حاجت مانگنا چاہتے ہیں دنیا آخرت کی بھلائی اس کو طلب کریں۔
تو وہ ایک خاص موقع ہے جس میں کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. عام طور پہ اس میں غفلت بہت ہے. دعا پڑھنا تو ایک معروف چیز ہے، یعنی عموماً اس کا اہتمام نظر آتا ہے، یہ جو خاص دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. لیکن ویسے اس وقت دعا کرنا اپنے لیے ایک عام دعا بغیر کوئی خاص دعا کی قید کے اس وقت دعا کرنا یہ کم نظر آتا ہے، اس سے عمل ہوتا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس دعا مانگنے کے بعد پھر ہم جو بھی اپنے لیے چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس وقت دعا مانگیں. اسی طرح ایک اور جو حدیث جس میں یہ اس کا ذکر امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اذا نادى المنادی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. تو جب اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. اس حدیث میں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اذان کے درمیان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے اس وقت کھول دیے جاتے ہیں، دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ کئی علماء نے ان میں اس طرح سے یعنی مطابقت کی ہے کہ اذان کے بعد کی تو حدیثیں بہت ہی صاف ہیں. جیسے پچھلی حدیث میں فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، کہ جب تم ختم کر لو تو سوال کرو تمہیں دیا جائے گا. اذان کے درمیان کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے اور سلف صالحین میں سے کئی ایک سے میں وہ بھی ملتا ہے. تو اذان کے درمیان بندے دعا کی طرف دعا کا اہتمام کرے، لیکن اس طرح سے شرط یہ کہ اذان کا جواب دینے سے غافل نہ ہو، یعنی دعا کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ جو جواب دینا اس سے غافل ہو جائے. جو پرائرٹی ہے، جو ترجیح ہے، وہ جواب دینے کی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اس وقت قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل یہ کہ آپ جواب دیں، کیونکہ وہ خاص اس وقت کا ذکر ہے. قرآن پڑھنے کا عام ذکر ہے، لیکن اس وقت خاص ذکر کھائے گا تو اس کی سب سے زیادہ ترجیح ہوگی. تو دعا بندہ اذان کے درمیان مانگے، لیکن اگر مانگے تو اس طرح سے کہ وہ دعا یعنی جواب دینے سے غافل نہ ہو. اور پھر باقی کیونکہ اگر اس میں وہ چاہتا زیادہ مانگے، نہیں بھی مانگی تو اذان کے بعد تو موقع ہے ہی، اس کے پاس کھلا موقع ہے، اس وقت دعا مانگ ہی سکتے ہیں. لیکن جو جواب دینے کا موقع ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس حدیث میں دو مقامات بتائے گئے کہ جب پہ دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور یعنی اذان کے درمیان اور بعد، اور دوسرا بارش کے نیچے. امام مناوی اس میں کہتے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی اذان کے یعنی بارش کے وقت، کیونکہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے. چوتھی سنت یا چوتھا جو آداب میں سے چوتھی بات، بارش جب نازل ہو اپنے بدن پر پانی ڈالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں اس میں ملتی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم تھے تو ہم پر بارش نازل ہوئی. آپ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا لیا حتیٰ کہ آپ کو بارش کا کچھ پانی آپ پر پڑا. تو مثلا اپنا سر کا جو کپڑا ہے وہ ہٹا لیا جائے یا بازو ہٹا لیں، اس طرح اپنے جسم کا کچھ حصہ اس کا کپڑا ہٹا کے تو اس پہ براہ راست پانی اس پہ پڑنے دیں. اس حدیث میں آگے یہ آ رہا ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، کیونکہ یہ بارش ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یا اس کے پاس سے آئی ہے. تو یہ ایک یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بارش نازل ہو جب شروع ہوئی ہے اس وقت باہر جہاں بھی باہر یعنی جہاں براہ راست پانی پڑ رہا ہے اس جگہ جا کے اپنے جسم پہ پانی براہ راست جسم پہ کپڑے کے علاوہ ہٹا کے پانی ڈالنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. پانچواں ادب، جب آندھی تیز ہو یا تیز ہوا ہو یا اسی طرح جب بارش کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا اس وقت سوال کرنا. صحیحین بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
کہ وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا دن ہوتا جو کہ آندھی کا یا غیم یعنی بادلوں کا دن ہوتا، تو عرف ذلک فی وجہہ، تو یہ ان کے چہرے سے پہچان لیا جاتا، آپ کا چہرہ متغیر ہوتا، معمول سے ہٹ کے آپ کے چہرے سے کہ پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے. وہ اقبل و ادبر، آپ علیہ السلام آتے اور جاتے، بے چینی کی کیفیت ہوتی. فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ، جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے. وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، اور یہ جو کیفیت ہے یہ آپ کی ختم ہو جاتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، تو آپ نے کہا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو جو کہ میری امت پہ مسلط کر دیا گیا ہو. اور وہ کہتے کہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو کہتے رحمہ، رحمت آ گئی. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آج تک کبھی ہم نے یہ بات سوچی بھی ہو، یعنی جس نے سوچی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے نہیں سوچی اپنے آپ کا محاسبہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کی امت پہ، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ آپ جب تک ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ان کو عذاب دینے والے ہیں جبکہ آپ ان میں ہوں. لیکن ایک مسلمان اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مکر خفیہ تدبیر سے عمل میں نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوتا کہ کہیں یہ ان کی امت پر جو نافرمان لوگ ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا پیش خیمہ نہ ہو، جو ان کو ایک آندھی کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا بارش کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس سے آپ ڈرتے، اور ایسے ڈرتے، ایسا خوف ہوتا کہ آپ باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ بے چینی صاف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ڈر ہے کس قدر شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم دوسری طرف اپنا شدید محاسبہ میں بھائیو سب سے پہلے یعنی مجھے کرنے کی اور سب کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ واقعی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں اور اپنی طرف دیکھیں کہ ہمیں کتنا اللہ کا خوف ہے اس میں. امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو نگران جاننا، اللہ یعنی اس کے لیے تیاری اور اللہ کی طرف پلٹنا، جبکہ اس طرح کے حالات جو ہیں، جبکہ یعنی موسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ڈرنا، یہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال آخر تک ان کا آگے قول ہے. اس حدیث میں اس بارے میں ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حدیث میں جو اصلی موضوع سے متعلق بات ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر فوائد آتے ہیں حدیث میں. تو ہر بات جو حدیث میں آپ علیہ السلام کے حوالے سے کی جائے اس پر غور کریں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے وہ براہ راست موضوع سے متعلق ہے یا دوسری باتیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته، کہ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کھل کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے جو مبارک منہ کا جو اندرون حصہ ہے، یعنی جو لہوات ہی جو لفظ استعمال کیا ہے عائشہ نے، وہ اس کو کہتے ہیں جو تالو کے آخر میں یعنی ایک گوشت کا حصہ نظر آتا ہے، کہ آپ کے اندرون منہ کے اندر کا حصہ مجھے نظر آیا زیادہ ہنسنے کی وجہ سے. کبھی بھی اس طرح آپ کو میں نے نہیں دیکھا. کون گواہی دے رہی ہیں؟ آپ کی جو اہلیہ محترمہ، یعنی ظاہر ہے ان سے زیادہ کون اس بات کو جانتے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انما کان یتبسم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف تبسم کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام مزاح بھی فرماتے، آپ صحابہ کے ساتھ مختلف واقعات کا، پچھلی اقوام کا، جاہلیت کے دور کا تذکرہ، لیکن جب کوئی خوشی کی بات بھی آتی تو آپ یہ کھل کے کہہ کے لگانا
بلکہ ہمارے ہاں تو محفلیں ہی ایسی ہوتی ہیں، لطیفوں کی محفل ہو رہی ہے اور یعنی بندے کو بلایا جاتا ہے کہ یہ جی ہنسانے والا بندہ ہے، یہ ہنساتا ہے، اور پھر سارے کھلا کے ہنس رہے ہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب ہنستے بھی تھے کیا نہیں تبسم، آپ ضرور خوش ضرور ہوتے تھے، آپ کے چہرے سے واضح پتہ چلتا تھا، لیکن تبسم بس اس طرح سے زوردار کہکے لگا کے اور اس طرح یعنی ہنسنے میں غرق ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کیا. یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کی ساری زندگی کہ آپ کے منہ کے اندر کا ایسا مجھے آپ کے یعنی زور سے ہنسنے کی وجہ سے کہکوں کی وجہ سے نظر آنے لگ جائے. آگے آپ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل دیکھتے یا تیز ہوا دیکھتے تو یہ آپ کے چہرے مبارک سے یہ اس کا اثر نظر آتا. میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ تو جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کراہیت، ناپسندیدگی صاف نظر آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، کہ مجھے کہ آخر کس طرح سے میں اپنے آپ کو امن میں سمجھوں کہ اس میں میں اس بات سے کیسے امن میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ اس میں عذاب ہو، جو آ رہی ہے اس میں عذاب ہو. لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو کیسے امن میں سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پیش خیمہ ہو. آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا قد عذب قوم بالریح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا اور ایک قوم تھی جنہوں نے جب عذاب دیکھا تو کہا هذا عارض ممطرنا، کہ بادل آئے ہیں اب ہمارے پر بارش ہوگی. اور اس کے بعد کیا ہوا، جو 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بارش ہوئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو قوم عاد سمود کا یعنی قوم عاد کا جو اس میں عذاب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. میں کیسے اپنے آپ کو امن میں سمجھو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس طرح سے ہوتا تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات جو تھے وہ واضح ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر صحیح معنی اپنا خوف پیدا فرما لے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ وہ دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ دیکھیں، دوسری طرف اپنی حالت دیکھیں، کتنی کمی ہے یعنی خوف کی ہمارے اندر. نبی علیہ السلام افضل بشر، کوئی ہمیں شک ہی نہیں کہ پہلوں آخروں پہلے اور بعد کے ہر جو قسم تمام آنے والے لوگوں کے سردار، سب سے اونچے درجے کے لوگ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، جیسے ڈرنا چاہیے تھا وہی تھے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بھی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسوہ حسن ہے، تو انہی کی زندگی سے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے نا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس کے نقش قدم پہ ہی چلنا ہے. تو یہ جو خوف کی حالت نظر آتی تھی اپنے آپ کا اس حوالے سے بہرحال بہت ضروری ہے جائزہ لیا جائے. چھٹی سنت، چھٹا ادب بارش نازل ہوتے ہوئے کہ جب بارش بہت زیادہ نازل ہو اور اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دعا کرنا، اس وقت خیر کی دعا کرنا، اس کے شر دور کرنے کی دعا کرنا. صحیحین میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن داخل ہوا اس دروازے سے جو کہ ممبر کے سامنے کا دروازہ تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، کھڑے ہوئے رخ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت المواشی وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، کہ یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو گئے، راہیں مسدود ہو گئیں، رستے بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے پر بارش نازل کرے. تو حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث سے ایک اور بات بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات فائدہ بھی آیا سامنے کہ اگر خطیب خطبہ دے رہا ہے، ایک آدمی اگر اس سے بات کرتا ہے تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنی ہے اس کے خلاف نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا کہ دیکھو خطبہ ہو رہا ہے تم دیوان میں سے بات کر رہے ہو. اس نے کسی اور سے بات نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا. آپ نے اس کا اقرار کیا، اس کی بات کا انکار نہیں کیا، طریقے کا بھی انکار نہیں کیا. بلکہ آگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. 3 دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما. حضرت انس آگے فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم آسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھتے تھے، بادل کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور کسی طرح کی کوئی چیز اثرات آسمان میں ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے. اور ہمارے اور سلع ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک سلع نامی جو پہاڑ تھا اس کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی اور ایسی عمارت نہیں تھی. یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے پیچھے بادل ہوں اس لیے چھپ گئے بادل، کوئی اور چیز جان میں حائل نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ فطلعت من ورائه سحابہ، کہ اس کے پیچھے سے سلع پہاڑی کا نام دیا جو کہ مدینہ میں کوئی پہاڑی، اس کے پیچھے سے ایک جو صحابہ ایک بادل وہاں سے نمودار ہوا، مثل الترس، ایک پلیٹ کی مانند، ایک تھال کی مانند، یعنی گلائی میں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آسمان کے درمیان میں آ گیا انتشرت ثم انطرت، تو وہ پھیل گیا اور پھر اس نے بارش برسائی. حضرت انس آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے سورج 6 دن تک نہیں دیکھا، 6 دن تک سورج ہم نے نہیں دیکھا، ایسی بارش ہے. ثم دخل رجل من ذلك الباب، وہ کہتے ہیں کہ پھر آدمی اسی دروازے سے اگلے جمعے داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس نے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، پھر وہی اپنی عبارت دہرائی کہ مال ہلاک ہو گئے. یہاں مال سے کیا مراد ہے؟ جو کہ پہلے اس نے کہا تھا مویشی، مال ہلاک ہو گئے یعنی مویشی ہلاک ہو گئے. وانقطعت السبل، یعنی راستے جو ہیں وہ کٹ گئے. فادعوا اللہ یمسکھا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس بارش کو تھام لے. تو وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر یہ کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہ بارش یہ پہاڑوں پر، ٹیلوں پر اور یہ یعنی پہاڑیوں پر اور وادیوں کے اندر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر یہ اب نازل ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ فانقطعت، حضرت فرماتے ہیں کہ بارش تھم گئی. وخرجنا نمشی فی الشمس، اور ہم پھر وہاں سے نکلے سورج میں چلتے ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی معجزات میں سے ایک معجزہ. آپ کی جو اس طرح دعائیں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ قبول کی ہیں، اس کا ایک اس کی جھلک یہ بھی ہے. ایک دفعہ بندہ آتا ہے دعا کرواتا ہے. اس حدیث میں کئی ایک دیگر فوائد بھی، یعنی ایک تو یہ کہ بارش جب بہت زیادہ ہو تو اس میں اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ اے اللہ بارش بند ہو جائے، اے اللہ بارش، اس لیے کہ آپ اس سے نقصان، یعنی آپ کو اس سے خطرہ ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم دعا کریں اے اللہ بارش تھم جائے. یہ دعا سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ اے اللہ ہمارے سے تھم جائے، اللہم حوالینا ولا علینا، مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، اے اللہ میرے ارد گرد ہو. کہاں پہ ہو؟ آگے اس کی بھی وضاحت حدیث میں اس دعا میں ہی کی جا رہی ہے کہ اللہ جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے، پہاڑوں پر جہاں پہ درخت نے سبزے نے اگنا وہاں پر، وادیوں میں، اے اللہ وہاں پر بارش ہو، ہمارے اوپر سے تھم جائے، ہمارے اوپر سے تھم جائے. حوالینا، ہمارے دونوں طرف میں بارش ہو. ولا علینا، دیکھیں کتنے مختصر الفاظ ہیں لیکن مدعا پورا ہو گیا. اللہم حوالینا ولا علینا، کہ حوالینا، حوال ہوتا ہے ماحول یعنی ارد گرد. حوالینا، اللہ ہمارے دونوں طرف ہیں. ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہیں. اللہ بارش تھمنے کی دعا کیسے کی جا رہی ہے؟ اللہ ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ارد گرد بارش ہوتی رہے. یہاں پر جہاں فائدہ ہے بارش کا وہاں پر بارش ہو. اس حدیث میں ایک فائدہ ایک اور یہ بھی ہے کہ خطبے کے دوران جب بارش کی دعا کی جائے تو اس وقت کیا سنت ہے؟
فرفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند یعنی اٹھائے۔ عام سنت خطبے میں یہ ہے کہ جب دعا خطیب کرے ہاتھ نہ اٹھائے، اور یہ ایک غلط العام چیز ہے۔ بہت جگہوں پر لوگوں لا علمی کی وجہ سے جب خطیب کو دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو نہ خطیب کے لیے سنت ہے نہ ہی سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ کسی بھی دعا میں جو خطبے میں دعا آ رہی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ عام حالات میں ہاتھ اٹھانا اس کی ترغیب دی گئی ہے دعا میں، لیکن جہاں ہمیں سنت میں ملتا ہے کہ نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھانے بس۔ تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے بارش کی دعا کے، جیسے اس حدیث میں آ رہا ہے آپ نے ہاتھ دونوں اٹھا کے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ تو بارش کی دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب جب امام ہاتھ اٹھائے گا خطیب تو پھر سارے جو سننے والے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو بارش کے وقت خطیب اور سب سامعین ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اس حدیث میں جو ہمیں یہ دعا ہے سکھائی گئی، اور ظاہر ہے اس دعا کا بہت جگہوں پر یعنی کئی دفعہ ہی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یعنی اب گھر میں مشکل ہو گئی ہے، گھر میں پانی بھر گیا، ہم کہہ رہے ہیں کسی طرح بارش تھم گئے، تو اسلام میں دیکھیں کیسا مکمل دین ہے، اس کی بھی ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے کہ اس طرح سے تم نے کرنا ہے، اس طرح بارش سے نقصان ہو رہا ہے تو اس وقت کیا دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بعض جو احکام یعنی عقیدے سے متعلق بعض احکام بارش کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ بارش کی نسبت ہے یہ کسی ستارے کی طرف کسی اور جو فلکیات کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی طرف ہی اس کی نسبت ہونی چاہیے۔ یہ حدیث ہے حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں نماز پڑھائی، فجر کی نماز، اور اس سے پہلے رات کو بارش ہوئی تھی۔ تو حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہارے رب تعالی نے کیا فرمایا؟ تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ نے یہ فرمایا اصبح من عبادی مؤمن و کافر، اصبح من عبادی، آپ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ مومن بن گئے، کچھ مجھ پر ایمان لانے والے بنے، اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے بن گئے۔ تو آگے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ ہم پر بارش ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، تو یہ بندہ ہے جو کہ مؤمن بی کافر بالکوکب، جو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ اور وہ بندہ جس نے کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، کہ فلاں فلاں جو ستارہ ہے اس کے نکلنے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، فضا کا مؤمن کا، تو یہ بندہ جو ہے یہ میرے سے کفر کرنے والا ہے اور کوکب پر ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ستارہ کی گردش، فلاں ستارہ ایسا ہو گیا اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا، اس کی وجہ سے بارش ہوگی، دیگر جو بہت سے امور ان کا بارے میں اس کو اس سے جوڑا جاتا ہے۔ تو جو بندہ بارش ہونے پہ کہ فلاں ستارہ آیا، فلاں نکلا تھا، وہ اس طرف گیا، دیکھا، یہ علم نجوم یعنی اپنے دعوے کی حد تک اس کی روشنی میں یا اس کی جہالت میں جو ان کی اس طرف نسبت کرتا ہے تو یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس ستارے پر ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف پلٹاتا ہے تو وہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اس حدیث میں کیا الفاظ بتائے گئے؟ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، یہ الفاظ ہمیں کہنے کے لیے سکھائے گئے ہیں کہ جب بارش ہو تو کیا کہیں؟ ہم مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اگر بندہ یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اگر تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ستارہ براہ راست تاثیر رکھتا ہے بارش نازل کرنے میں، پھر تو یہ بندہ مشرک ہے، شرک اکبر کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ستارہ صرف سبب ہے، بارش نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس ستارے کا نکل آنا وہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل کی، تو اس نے ایک ایسی چیز کو سبب بنا دیا جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا۔
تو یہ پھر شرک اصغر کر رہا ہے. یہ مسلمان ہی رہتا ہے لیکن اس نے بہرحال غلط کام کی، ایک ناجائز بات اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے، تو یہ اس کے عقیدے کے مطابق اس کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہوگا. بہرحال مومن کا جو بات ہوتی ہے کہنے والی مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. دوسری بات جو عقیدے کے حوالے سے احکام، دوسرا یہ کہ بارش ہو یا آندھی ہو، اس کو برا بھلا کہنا یہ قطعاً جائز نہیں. اس سے جو بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ اس کو اپنی مرضی سے بارش نہیں آ رہی، آندھی اپنی مرضی سے نہیں آ رہی، اس کو بھیجنے والے رب تعالیٰ ہیں. تو اگر آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اصل میں پیچھے بات اللہ کی طرف جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. یہ امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے، تو ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الريح، کہ تم آندھی کو، تیز ہوا کو برا بھلا مت کہو. فاذا رايتم ما تكرهون، اگر تم ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہے تو یہ کہو اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس آندھی کی خیر کا، اور اس آندھی میں جو کچھ ہے اس کی خیر کا، اور جس چیز کا اس آندھی کو حکم دیا گیا اس کی خیر کا. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ. اور آگے انہی تینوں چیزوں کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے سے کہی. تو تم اس طرح سے کہو، یہ نہ کہو کہ اس کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اس کے خیر کا سوال کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو. اس حدیث میں جیسے آندھی کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، تو اسی کے حکم میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں، بارش بھی اسی میں داخل ہے، اس کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں، بلکہ اس کی خیر کا ہم سوال کریں، شر سے پناہ مانگ سکتے ہیں. اور ہمارا جو آخری عنوان ہے وہ یہ کہ بارش کے حوالے سے بعض فقہی احکام، جو عقیدے کے احکام ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو بارش کے نزول کا، بارش نازل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اپنے علم میں ہی رکھا ہے، کسی مخلوق کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ صرف اسی ہی کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں سورہ لقمان کے آخر میں جو بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے، ان کے بارے میں فرمایا مفاتیح الغیب 5 لا يعلمهن الا اللہ، کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. پھر آگے اس آیت کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سورہ لقمان کے آخر میں، جس میں کہ بارش نازل کرنا بھی ہے. تو یہ ہم ایک اس کی علامات دیکھ کے پیشن گوئی تو کر سکتے ہیں، علامتیں دیکھ کے، نشانیاں دیکھ کے، ہاں بارش نازل ہونے والی ہے، لگتا ہے اتنی نازل ہوگی، لیکن 100% بارش کب نازل ہونی ہے، کتنی نازل ہونی ہے، کتنے فائدے کے ساتھ نازل ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بعض فقہی احکام بارش سے متعلق، پہلی بات یہ کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہے، اس میں یا اس کی وجہ سے ٹھنڈک بہت تیز ہے، یا خود بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، پھر بیمار اگر نہ بھی ہوں، جانے میں بہت مشقت ہو مسجد جانے میں، تو ایسے عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینا یہ جائز ہے. امام ابن ماجہ نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو، کان رسول اللہ علیہ وسلم ینادی منادیہ فی اللیلۃ المطیرہ، رسول اللہ علیہ وسلم کا مؤذن جب بہت بارش والی رات ہوتی تو وہ یہ پکارتا، یا بہت ایسی ٹھنڈک والی رات جس میں کہ تیز ہوا بھی ہو، ہوا والی جو ٹھنڈی رات ہے، اس میں وہ یہ کہتا صلو فی رحالکم، کہ تم اپنی پڑاؤ جہاں ڈالا ہو وہیں پر ہی نماز پڑھو. تو یہ حدیث جو اس میں صراحت کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ جو مؤذن ہے اس کو اذان میں ایسی صورت میں کہنا، یہ کہنا چاہیے کہ صلو فی رحالکم. کب کہنا چاہیے؟ اس میں مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے بعد وہ کہے صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم. اس لفظ کو بدلا بھی جا سکتا ہے،
یعنی یہ ضروری نہیں کہ رحالکم رحل کہتے ہیں پڑاؤ ڈالنے کی جگہ. عام طور پہ جہاں سفر کی حالت میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اس کے لفظ آتے ہیں. تو اب مثلا اگر کوئی لوگ جہاں پہ بستی ہے وہاں پہ اذان ہو رہی ہے تو اگر کوئی رحالکم کی بجائے بیوتکم کہہ دیتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں. کوئی اور لفظ بھی اس طرح بدلا, یا صلو فی دورکم کہ اپنے گھروں میں مثلا نماز پڑھو, تو فقہاء نے اس کا بھی ذکر کیا کہ حرج نہیں. الفاظ حدیث میں رحالکم ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا. تو اذان میں یہ کہنا جبکہ تیز بارش ہو یا آندھی والی یعنی ٹھنڈک, آندھی کے ساتھ ٹھنڈک ہو, تیز ہوا چل رہی ہے, کیونکہ ایسی جو ٹھنڈک جس میں کے ساتھ تیز ہوا بھی ہے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے, آدمی بیمار ہونے کا اندیشہ یا بہت مشقت ہوتی ہے, تو اس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے صلو فی رحالکم. اور ایک ایسی سنت ہے جس میں کہ بہت ہی کہیں کم عمل ہوتا نظر آتا ہے. شدید ترین بارش بھی ہو اور مؤذن مسجد پہنچ کے اذان دے رہا ہے, اس کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے لیے آنا انتہائی مشقت کا باعث ہے, تو ہمیں یہ سنت یعنی متروک نظر آتی ہے کہ کہیں یہ آواز سننے کو ملے صلو فی رحالکم. اسی الفاظ کی جو دوسرا کہنے کی جگہ ہے جو کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کی, وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ایک اذان دینے والے کو حکم دیا کہ تم اذان دو, اذان ختم کر کے اس کے بعد یہ کہو صلو فی رحالکم. تو دونوں جگہ کہنا درست ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس کی جگہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا, اور دوسرا جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی کہیں تب بھی درست ہے. یہ پہلی بات کہ مؤذن کا یہ کہنا, اور ظاہر ہے اس کہنے کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جو عام حالات میں تمہارے لیے واجب ہے کہ آؤ اور مسجد میں آ کے نماز ادا کرو, اب یہ اس عذر کی وجہ سے تم چاہو تو اپنے گھروں میں جہاں پڑاؤ کی جگہ وہیں پہ تم نماز پڑھ سکتے ہو. دوسرا حکم جو بارش سے متعلق ہے کہ بارش جس میں کہ آنے جانے میں مشقت ہے, مسجد جانے میں مشقت ہے, اس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے. یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے, صحابہ کرام کے صحیح جو آثار ہیں ان سے بھی ثابت ہے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے, بارش نازل ہو رہی ہو, ایسی حالت جس میں کہ مسجد میں پہنچنا مشکل ہے, یا بارش ہوگی ختم ہو گئی لیکن اس کے اثرات باقی ہیں, یعنی کیچڑ اتنا جمع ہوا ہے, وہاں پہ تالاب بن گیا, راستہ جو ہے اس سے گزرنا مشکل ہے, وہ بھی اس کا بھی یہی حکم ہے. بارش اس وقت نازل ہو رہی ہے یا ابھی یعنی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد میں اثرات ایسے ہیں, تو ایسی صورت میں نمازوں کو جمع کرنا یہ درست ہے, یعنی ظہر اثر اور مغرب عشاء. اس صورت میں جمع کیسے کریں گے؟ کیا جمع تقدیم ہوگی یا جمع تاخیر ہوگی؟ کیا پہلی نماز کے وقت دوسری کو جمع کیا جائے گا یا دوسری نماز کے وقت؟ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بارش کی صورت میں جمع ہوگا وہ پہلی نماز کے وقت کیا جائے گا. یعنی اب ظہر کا وقت ہو گیا, جو لوگ اس بارش میں مشکل کے ساتھ مسجد پہنچ گئے ہیں اب وہ ظہر کے ساتھ ہی اثر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس بارش کی وجہ سے جو بندہ آیا ہی نہیں, اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں, تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں یعنی نماز جب پوری وہ جمع کرے, کیونکہ جو جمع کرنے کی وجہ وہ یہ کہ لوگوں کو بار بار مسجد آنے کی مشقت نہ ہو. تو بندہ مسجد آیا نہیں, اس کے تو پھر جائز نہیں ہے جمع کرنا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ان کا ایک دفعہ کہیں ایک لیکچر, یعنی بہت سے طلبہ علم تھے وہاں پہ ایک درس ہو رہا تھا, انہوں نے بارش کی باہر, انہوں نے مغرب پڑھائی اور ساتھ ہی بعد میں عشاء جمع کی, ساتھ ہی عشاء پڑھائی. جو سننے والے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے طلبہ علم تھے جنہوں نے کہ مغرب کے بعد شیخ کا درس سننا تھا عشاء تک, سب نے عشاء تک وہیں رہنا تھا. تو ان کو تو کوئی مشقت ہے, جو مسجد میں بیٹھا ہے مغرب کے بعد عشاء تک, اس کو کیا مشقت ہے, اس میں آنا جانا ہے ہی نہیں. لیکن جو مؤذن تھا مسجد کا وہ باہر سے آیا کرتا تھا, وہ مطلب درس سننے کے لیے اس نے طالب علم کے سید سے نہیں آیا تھا. تو شیخ نے نماز جمع کی اور کہا کہ ہم نے اس مؤذن کی وجہ سے نماز جمع کی. تو ٹھیک ہے, تم لوگوں نے تو بیٹھے رہنا ہے, لیکن مقصد یہ کہ اگر کسی ایک بندے کو یا زیادہ بندوں کو مشقت نہیں بھی ہے آنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا,
بالکل ساتھ حجرہ آپ کا تو متصل تھا تقریباً مسجد کے، تو آپ کو اتنی مشقت نہیں کہ آپ نے حجرے سے نکلنا ساتھ ہی مسجد میں آ جانا، اور بعض دیگر صحابہ کے بھی ایسے تھا، لیکن پھر بھی آپ جمع کرتے تو دور سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. تو اگر ایک بندے کو خود مشقت نہیں ہو، مسجد کے اندر ہی اس کا دروازہ کھلتا ہے، سیدھا اندر آ جاتا ہے، گھر یا بالکل کورڈ جگہ ہے وہاں آرام سے آتا ہے، لیکن حکم اس ایک فرد کے حساب سے نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ عام حکم ہوگا. جو آنے والے ہیں باہر جن کو مشقت ہو رہی ہے ان کی وجہ سے یہ لوگ جن کو مشقت نہیں ہے ان کے لیے بھی جمع کرنے کی اجازت ہے. اور یہ جو بات ہے یہ اصل میں امام کی ثوابدید پہ ہوتا ہے، یعنی کیا بارش ایسی ہے جس میں کہ مشقت ہو، اس میں اتنی سخت شرائط نہیں رکھنی چاہیے کہ اس پہ عمل کرنا ہی یعنی ممکن ہی نہ ہو، الا یہ کہ انسان بیمار پڑ جائے کہ بہت ہی تیز بارش ہے طوفان ہی بارش ہے تبھی جمع کریں گے، ایسی اتنی کڑی شرط اس میں نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ ایسی بارش جس میں کہ مشقت ہے، کام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مشکل ہے مسجد جانا، اس میں جمع کرنے کی اجازت ہے. لیکن امام کی ثوابدید یہ حکم سمجھنا اس لیے ضروری ہے. امام کہتے ہیں یہ تو ہلکی سی فوار پڑی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں نہیں جمع کرنا. تو جو معمومین ہیں مقتدی لوگ ہیں ان کو اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس میں ان کو ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کو اپنے انفرادی طور پہ لگ رہا ہے کہ نہیں امام کا اجتہاد ٹھیک نہیں ہے، اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اصل میں تو ہے مشقت، امام کی ججمنٹ یہ ہے کہ نہیں مشقت نہیں ہے جمع نہیں کرنی، یا الٹا ہے اس سے، تو ایسی صورت میں جو امام ہے وہ جو فیصلہ کرے گا اسی کو ہی مانا جائے گا، چاہے کسی مقتدی کا مختلف ہے اس کو چاہیے کہ اس کی وجہ سے اختلاف نہ کرے. اگر وہ سمجھتا بھی جمع نہیں کرنی چاہیے، بارش ہلکی ہے، امام کہہ رہے کرنی چاہیے، اس کو چاہیے ساتھ جمع کرے، کیونکہ یہ فیصلہ جو اجتماعی فیصلہ اجتماعی طور پہ فیصلہ ہوگا. اس حدیث اس بات کی جو یعنی دلائل ہے، مثلا امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت نافع جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب جو امیر یعنی گورنر لوگ وہ مغرب اور عشاء میں بارش کی صورت میں جمع فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ ہی جمع فرمایا کرتے تھے. اور وکان اور ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ، ابان ان کے بیٹے حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے یہ تابعی تھے، یجمع فی المدینہ بین المغرب والعشاء فی اللیلۃ المطیرہ، یہ مغرب اور عشاء میں یہ جو بات ہے یہ اسی میں ہی بہرحال یعنی دوسرا اس کے بارے میں اثر ذکر کر رہا ہوں کہ مدینہ میں مغرب و عشاء میں جمع کیا کرتے تھے جبکہ یعنی بارش والی رات ہوتی تھی، اور ان پر کسی نے انکار نہیں کیا، نہ ہی ان کا کوئی اس میں اختلاف کرنے والا جو ہے اس کا ہمیں اس بارے میں ملتا ہے. یہ امام قدامہ نے المغنی میں بات یہ درج کی. جہاں تک ظہر اثر میں جمع کرنا ہے تو یہ اس میں ایک اختلافی بات ہے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ صرف مغرب عشاء کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ان کا وقت ہوتا ہے صرف انہیں جمع کرنا چاہیے، اور بعض علماء نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ نہیں ظہر اثر میں بھی جمع کر سکتے ہیں. شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی رحمہ اللہ وہ رہی دوسری رائے کو ترجیح نہیں کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک عام حکم ہے جو جمع کرنے کی اجازت ہے، جیسے مغرب عشاء میں اسی طرح ظہر اثر کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی اعلم. اس بات کی یعنی یہ بات ذکر ہوگی کہ امام مسجد جو ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہے، وہ فیصلہ کرے گا اور کسی کو اس پر اعتراض اس میں نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک اور دلیل صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ظہر اثر اور مغرب عشاء میں بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے. اور اس کے آخر میں آپ نے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیا، تو آپ نے کہا تاکہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. اس حدیث سے کئی علماء نے اس حدیث سے بھی مسئلہ اس حدیث کے فوائد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا کہنا کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کا سے پتہ چلتا ہے کہ بارش اور خوف کے وقت تو یہ بات معروف تھی کہ اس میں تو جمع کرنا ہے ہی جائز، لیکن اس کے بغیر کسی اور عذر کی وجہ سے کسی اور مشکل کی وجہ سے بھی آپ نے جمع فرمایا تھا. تو اس حدیث سے بھی بہرحال اس کا ثبوت ملتا ہے. دوسرا حکم
یعنی یا تیسری جو بات ایک فقہی مسئلہ اختصار کے ساتھ یہ کہ وہ کیچڑ جو کہ بارش کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے وہ اصل عام قاعدہ یہی ہے کہ وہ پاک ہے. آپ کی اس میں اگر چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا پانی جو بارش کا زمین پر پڑا ہوا ہے خود اپنے پاؤں سے یا کوئی اور مثلا گاڑی گزری کپڑے چھینٹے پڑ گئے گیلے خراب ہو گئے تو یہ خراب ہونا گندے ہونا الگ بات ہے لیکن پلید نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ پاک ہے, آپ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ویسے صاف کرنا چاہیں ضرور کریں لیکن یعنی پاکی ناپاکی ایک الگ چیز ہے نا. اگر ناپاک ہے پھر تو اس کو صحیح طرح جب تک دھوئیں گے نہیں اس کو اس میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. تو اصل یہی ہے کہ تمام پانی ہے کیچڑ ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب پاک ہے الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو, اس کی اسمیل ایسی ہے اس کا رنگ ایسا ہے کہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ پلید ہے. چوتھی بات یہ کہ بارش کے پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے. انزل اللہ من السماء ماء طہورا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ پانی اس آیت میں قرار دیا. اور پانچویں اور آخری بات سے بات ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ جو جناب یعنی بارش کا موسم ہے اکثر اس میں ٹھنڈک بھی ہو جاتی ہے تو موضوع پہ جو مسح کرنا ہے یہ اصل میں خاص بارش کے حوالے سے نہیں موضوع میں مسح کرنے کی اجازت دی گئی. اس کے اپنے کچھ تفصیلات ہیں ان کو یہاں پر چھوڑتا ہوں, وقت یعنی پورا ہو چکا ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ جو بارشیں نازل ہو رہی ہیں ان کو رحمت کی بارش فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اے اللہ اپنے کفر سے بچارے ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھ لے. رب جعلنا لک شکارین, نبی علیہ السلام نے شکر کیا ہمیں دعا سے رب جعلنی لک شکارا کہ اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. اسی طرح اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر. اے اللہ ہمیں ان سردیوں کے موسم میں بھی خوب سے خوب نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا مبارک فرما قبول فرما. اے اللہ ہم گھروں سے نکل کے اس مجلس میں جو آپ کا دین سمجھنے سمجھانے کے لیے یاد دہانی کے جمع ہوئے اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں بیماریاں اے اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر جو آزمائشیں مسلط ہیں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آزمائشوں کو ہم پر سے ٹال دے. اے اللہ صاف ستھری زندگی اپنی اطاعت والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں دینداری پیدا فرما دے. بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے. اے اللہ قرآن و حدیث کو پڑھنے اس کی صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل کر دکھایا اس طرح سے ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما. اپنے دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. میرے والدین بھی کچھ بیمار ہیں دونوں ہی گلا وغیرہ زکام اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خاص یعنی دعا کرتے ہیں شفا یاب فرمائے. ہم سب کے والدین جو ان میں سے دہیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی تو انگری والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی اطاعت پر ان کی زندگی ان کی عمر دراز فرمائے. اے اللہ اہل خانہ پر بھی ان کے رزق میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.